میں ہوں کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، اس وقت دربار عالیہ خضریہ قادریہ ریاض شریف کے مقام پر موجود ہوں۔ اس دربار کے حوالے سے ہمیں تو دلچسپ بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں پہ باقاعدہ طور پر ایک مدرسہ بنایا گیا ہے جس میں دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے آج ہم جو اس مدرسے کے محتمم اعلیٰ ہیں ان سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے۔ مدرسے میں کتنے اسٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں، کتنی تعلیم دی جاتی ہے اور اس مدرسے کے اخراجات کس طرح برداشت کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم اس دربار کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ یہاں کے جو سجادہ نشین ہیں ان سے بھی ہم خصوصی گفتگو کریں گے، اور دوسرا دربار کی جو ہسٹری ہے اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ صاحبزادہ میاں ممتاز قادری خضری صاحب موجود ہیں۔ ان سے ان کے جد امجد اور دربار کی ہسٹری کے حوالے سے ہم خصوصی بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ پاک کا شکر۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں باجی میاں محمد قاسم صاحب کے جو خاندان ہے اس کی ہسٹری کے حوالے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لائے، تو میرے لیے بھی باعث فخر ہے کہ میں اس موضوع پہ جو ہے وہ لب گشائی کروں گا۔ سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں، چونکہ ہمارے جد امجد جو تھے حضرت قبلہ دادا جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار اقدس جو ہے وہ گنیلا شریف میں موجود ہے۔ گنیلا شریف صوبہ خیبر پختونخوا، ضلع مانسہرہ، تحصیل بالاکوٹ، بٹکرڑ شریف وہاں پہ قبرستان ہے۔ اور دوسرا جو قبرستان ہے یعنی دوسری جو زیارات ہیں وہ خاص گنیلا شریف ہنگرائی جسے کہتے ہیں بالاکوٹ شہر کی دوسری سائڈ پہ، وہاں پہ حضرت قبلہ باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو آباء و اجداد ہیں، والدین ہیں، والدہ محترمہ ہیں، ان کے قبرستان وہاں پہ، ان کے یعنی کہ زیارات وہاں پہ موجود ہیں۔ حضرت دادا جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ جو وہ بالاکوٹ شہر میں بالکل بٹکرڑ قبرستان ہے جو وہاں پہ ان کی زیارتیں موجود ہیں۔ اور حضرت جو سلسلہ ولایت جو شروع ہوا جہاں سے، حضرت دادا جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً آج سے 600 سال پہلے حضرت خضر علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اور چونکہ آپ بچپن سے آپ کی جو طبیعت تھی یا جو جیسی آپ کی عادات تھی وہ بالکل ایک ولی کی طرح تھی، آپ کی کرامات شروع سے جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، 7 چکر لگایا۔ آج بھی جبڑی میں وہ جگہ موجود ہے، بالاکوٹ جبڑی اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ ملاقات ہوئی، جہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو 7 چکر لگائے تو حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نوید سنائی آپ کو کہ آپ کی 7 پشتیں جو ہیں وہ مادرزاد ولی ہوں گی۔ اور یعنی ہمارے آباء و اجداد جد امجد جو تھے، جہاں سے ہمارا سلسلہ ولایت شروع ہوا، وہ حضرت بابا جمال ولی سے شروع ہوا، اور اسی خاندان سے پھر حضرت قبلہ باجی میاں محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا میاں صاحب، جو جد امجد ہیں آپ کے حضرت بابا جمال ولی صاحب، ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی، اور حضرت خضر علیہ السلام نے پھر آپ کو یہ بشارت دی کہ آپ ان کو بشارت دی کہ آپ کی آگے نسل سے 7 مادرزاد ولی ہوں گے۔ جی، یعنی 7 نسلیں آپ کی جو ہیں وہ مادرزاد ولی ہوں گے، اس طرح وہ۔ تو دوسرے جو پھر اسی خاندان سے جو ہے نا حضرت باجی میاں محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قبلہ باجی الف دین صاحب کی والدہ ماجدہ مائی حلیمہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کی درباریں جو ہیں وہ بھی بالاکوٹ گنیلا شریف میں موجود ہیں آج بھی۔ تو آج بھی وہاں پہ جا کے اگر دیکھا جائے یا محسوس کیا جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہاں پہ جو ہے وہ اہل کرامت آرام فرما ہے۔ جی ٹھیک، تو اس کے بعد یہ پھر سلسلہ بڑا باجی میاں محمد قاسم صاحب پر یہ ولایت منتقل ہوئی۔ جی، تو اس کے بعد تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ سلسلہ آپ تھوڑا اور عوام کو۔ اس طرح تھا پھر حضرت قبلہ باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی عمر کے آخری حصہ میں تھے، اس وقت میاں حضرت قبلہ باجی میاں ایوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرت باجی میاں قاسم صاحب کے والد محترم تھے۔ اور جب میاں قاسم صاحب کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت باجی الف دین صاحب انہوں نے خود جو ہے وہ یعنی کہ ایک قسم کا ڈائریکٹ جو فیض ہوتا ہے وہ حضرت باجی الف دین صاحب کا اور ہمارے بابا جمال ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ایک سجادہ نشین ایک جو خاندانی سلسلہ ہوتا ہے، وہ حضرت باجی الف دین صاحب نے اپنی زندگی میں ڈائریکٹ حضرت قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب کے سپرد کیا، جب یہ بالکل یعنی کہ آپ نے سوانے عمری میں تھے، بچپن میں تھے، اس کے بعد سوانے عمری میں، اس وقت یہ ڈائریکٹ آپ کو جو ہے وہ منتقل کیا گیا۔
حضرت باجی الف دین صاحب جو تھے ان کے یعنی کہ یوں سمجھیے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے باجی میاں محبوب صاحب تھے، باجی میاں محبوب صاحب کے صاحبزادے تھے باجی میاں ایوب صاحب، اور ان کے صاحبزادے تھے باجی میاں قاسم صاحب جو گزشتہ سال نومبر میں دنیا سے جنہوں نے پردہ کیا ہو۔ باجی میاں محمد قاسم صاحب کا عرس مبارک کب ہوتا ہے؟ چونکہ انہیں ابھی وصال کیے ہوئے 1 سال بھی مکمل نہیں ہوا ہے، تو اس بات پہ ابھی جو ہے وہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا ہے، چونکہ 21 نومبر 2020 کو ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت قبلہ باجی الف دین صاحب کا جو عرس ہے وہ 6، 7، 8 اپریل کو ہوتا ہے، یہیں پہ منایا جاتا ہے۔ پورے ملک سے آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے خصوصاً، اور ملک کے ہر 4 کونوں سے، یعنی کہ یہاں پہ عقیدت مندان اور مریدین جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ روحانی پیاس یہاں پہ آ کے بجاتے ہیں۔ 6، 7، 8 اپریل کو ہر سال منایا جاتا ہے۔ گزشتہ 2 سال سے وہ اپنے وقت پہ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کے حالات جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس وجہ سے عرس شریف کی محفل بھی نہیں ہو سکی۔ اس وقت ادارہ ہزا کے محتمے میں اعلیٰ میاں ظفر اللہ قادری خضری صاحب موجود ہیں، ان سے ادارے کے حوالے سے مزید معلومات لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ اس ادارے کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ ہم نے اس ادارے کا وزٹ کیا، پورا ایک سسٹم چیک کیا، ماشاءاللہ بڑا زبردست ادارہ ہے۔ پہلے تو ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ ادھر ایسا ادارہ اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی آپ دے رہے ہیں۔ تو ہمیں ادارے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کب سے قائم کیا گیا؟ جی وجدان یوسف صاحب، آپ ہمارے ادارے میں تشریف لائے، ہمیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ادارہ ہمارا 1993 سے جاری و ساری ہے۔ جی 1993 سے۔ تو یہاں پہ کون کون سی تعلیمی خدمات دی جاتی ہیں؟ جی یہاں پہ ہمارے درس نظامی، تجوید، قرات، حفظ اور ایک پرائمری سکول ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پہ جو آنے والے طلباء طالبات ہیں وہ کیا اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یا کہیں اور سے بھی آتے ہیں؟ جی جو حفظ کے شعبہ میں کوئی دور دراز علاقہ سے بھی ہیں، کوئی قریب کے بھی ہیں، مختلف جگہوں کے جو ہیں وہ زیر تعلیم بچے۔ تو یہاں پہ باقاعدہ ٹیچرز بھی بھرتی کیے گئے؟ جی ٹیچرز بھی ہیں۔ تو انہیں تنخواہیں بھی دی جاتی ہیں؟ جی بالکل، یہ پاس سے بھی کرتے ہیں، کچھ دربار سے محبت رکھنے والے، نسبت رکھنے والے عقیدت مند، وہ بھی ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو ایک اس میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ سسٹم آپ کا بہت وسیع سسٹم ہے، پھر اسٹوڈنٹس بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اخراجات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، تو یہ اتنے جو اخراجات ہیں یہ آپ برداشت کس طرح کرتے ہیں؟ جی بس یہ قدرت کے کام ہیں اللہ پاک کے، چونکہ جہاں پہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ پاک مسبب الاسباب ہیں، تو پاس سے بھی اخراجات کرتے ہیں، پھر درگاہ کے ساتھ جو محبت رکھتے ہیں، عقیدت مند دوست احباب، وہ بھی تعاون کرتے ہیں، اس سے ادارہ جو ہے نا وہ جاری و ساری ہے۔ ناظرین، اسلام ہمارے موجود ہیں دربار عالیہ سجادہ نشین دربار عالیہ ہجریہ قادریہ ریاں شریف باجی میاں جنید صاحب، اور انہوں نے گل کروں کہ یہ دربار کا سجادہ نشین ہے، اس لیے باجی میاں محمد قاسم صاحب کا لخت جگر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے جی؟ تم ٹھیک ہو؟ جی اللہ کو بڑا بڑا شکر ہے، سب اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اچھا جناب، باجی میاں محمد قاسم صاحب کو جو طرز زندگی ہے اس پر کوئی تھوڑی جی روشنی ڈالو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلا تو ہوں تھارو شکر گزار ہوں AJK نیوز کی ٹیم کو، انضمام صاحب تم اور تارے نال تارا ساتھی کدان جنگیال صاحب کہ تم دربار شریف پر تشریف لے آیا اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ حضرت قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں کی جڑی شخصیت ہے اس کے اوپر گفتگو کرنی یا کوئی تھوڑا وقت نہیں بلکہ اس کے واسطے کافی وقت درکار ہے۔ تم نے وزٹ بھی کی ہوا ہے، میرا خیال میں کافی دیر پہلا تم تشریف لے آئے تھے، یہ جتنوں اس جگہ کے اندر یہ کم ہوئے ہوا ہے، دربار شریف کو کم ہوئے ہوا ہے، مدرسہ کو کم ہوئے ہوا ہے، اس کو علاوہ بھی یہ سب حضرت قبلہ باجی میاں محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں کی مطلب ہے انہوں کا کردار کی وہ ایک ثبوت ہے۔ نہایت شفیق بھی تھا، مہربان بھی تھا،
اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سماجی اعتبار نال، سیاسی اعتبار نال، روحانی اعتبار نال، ہر اعتبار کے نال ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہو. اور سب تے بڑی گل یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم باجی میاں الف الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والی کشمیر ہیں، انہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے دوران ہی، جب یہ چھوٹا تھا تو انہوں نے اپنی حیات مبارکہ کے دوران ہی انہوں نے سجادہ نشین منتخب کر دیتا تھا. جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں کی جڑی روحانی خدمات ہیں، انہوں کو شہرو جڑو ہے، انہوں کی جڑی شہرت ہے وہ بڑا دور دور تک پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جناب، ویسے تو ایک والد ہونے کا ناطے نال ویسے تو انہوں کی ہر ایک چیز، ہر ایک ادا، ہر ایک گل یاد ہوئے گی، لیکن کوئی ایسی کرامات انہوں کی یا کوئی ایسی مشہور گل جڑی تا یاد، یعنی جب تک تھاری زندگی ہے تب تک تو یاد رکھوں، کوئی ہمارا ناظرین نال شیئر کرنا چاہیے؟ کرامات انہوں کی ایک نہیں ہے، جیسا کہ میں پہلا عرض کیوں کہ اس کے واسطے ایک دفتر درکار ہے. تو یہ بہت بڑی کرامت جڑی ہے نا، وہ یہی مطلب ہے آستانہ عالیہ کے اندر دین کو کم جڑو ہے، اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہوتی. دین کو کم انہوں نے جڑا ہے وہ بہت کیو ہے. تو اس کو علاوہ اگر کرامات کو تذکرہ کیا جائے تو پھر اس کے واسطے کافی وقت درکار ہے. انشاءاللہ پھر جس وقت کتے موقع ملے ہو تو پھر ضرور اس چیز کے پر گل ہوئے گی. کرامات بے شمار ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، تو انہوں جو اپنی زندگی میں کوئی نمزد کیو سو، کوئی یا فیض ادا کیو سو، یا کس حساب کتاب ہے؟ اصل کے بچ جڑی روحانی دنیا ہے نا، اس کے بچ کوئی فیض جڑا ہے وہ کوئی ناپیو تولیو نہیں جا سکتا، کہ یا ایک ڈیوٹی ہے. اور ویسے بھی اگر دنیاوی اعتبار کے نال بھی دیکھو جائے نا، کہ جس وقت کوئی انسان اس دنیا تے چلے جائے، رخصت ہو جائے، اس کی جگہ پھر اس کو جو بیٹو ہوا ہے یا بڑو بیٹو ہوا ہے وہ اس کی جگہ کے پر اس مطلب ہے وہ اس مقام پر آ جائے. اسی اعتبار کے نال اگرچہ اپنی زندگی کے اندر بھی وہ اس چیز کو تذکرو مختلف مقامات پر کرتا رہے ہیں، انہوں نے تربیت کی ہے، بڑی اچھی تربیت کی ہے. پھر یوں تھو کہ انہوں کی وفات کے بعد جو سارو جڑو بوجھ تو ایک بارے گرانت ہو جو ہمارا سر کے پر آ گئے. اور ہم اس نا ایک سجادہ نشین جس طریقہ کے نال اکثر یہ ہوا ہے کہ سجادہ نشین کئی جگہ میں کئی مقامات جڑا ہمیں ان پر اکڑ کے بیٹھا ہوئے ہیں. ہم سجادہ نشین تو چلو یہ کہ لوگوں کی وہ اس نے نظر ہے، اس نے خیال ہے، لیکن ہم غلام سمجھیں اور یا ایک خدمت سمجھیں اور یا دربار عالیہ کا خدمتگار کا طور کے پر خادم ہم کہہ سکیں، سجادہ نشین بھی نہیں کہہ سکیں. جی ہاں. اچھا جناب، ایک 24 گھنٹہ لنگر شریف، مدرسوں اور بے شمار معاملات، یہ کس طرح کوئی سلسلہ ہے، کوئی عقیدت منداں تعاون نال یا کہ صاحب اس پر تھوڑی جی کوئی یا بڑی واضح گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بے شمار مقامات کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جس ویلے تم اس کی راہ کے بچ خرچ کریں گا تو وہ اس نے 10 گنا بڑھا کے دیا. تو چونکہ یہ اس جگہ کے اندر دین کو کم ہو رہے ہے، اس تو بعد لنگر بھی اگر تم دیکھو، اگر ایک بندو جڑا ہے وہ مستفید لنگر تے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 10 آدمیوں کو لنگر عطا فرمائے، اور اگر 10 ہوئے گا تو 10 کے بدلے 100 کو عطا فرمائے گو. اس واسطے اکثر لوگ اس چیز کے حیران میں، اور یہ سلسلہ اسی طریقہ کے نال صدقہ جاری اسے نہ کیا جائے، یہ لنگر جتنی ہیں وہ اسی طریقہ نہ چلیں. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل کرم اور اس کی مدد کے نال. ٹھیک ہے. اچھا، اس دربار نال منسلک، اس خاندان نال منسلک جتنا بھی عقیدت مند زائرین تو انہوں تیکن والا ہمارا ناظرین جتنا بھی دیکھنے والا لوگ دیار غیر ماں جتنا بھی لوگ ہیں انہوں واسطے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتے ہیں، دے سکوں؟ جی، انہوں واسطے مارو خصوصی پیغام یہی ہے کہ اولیاء اللہ نے جڑی تعلیمات دیتی ہیں، جڑو جین کو طریقہ دیتو ہے اس طریقہ پر عمل کیو جائے. اولیاء اللہ نے محبت کو درس دیتو ہے، اور ساری مخلوق جڑی ہے اس نے آپس کے پچ مختلف جڑا لوگ ہیں انہوں نے کڑن کے بجائے جھگڑن کے بجائے اولیاء اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور آپس کے نال اتحاد اور اتفاق کے نال جو ہے وہ رہنا چاہیے. چونکہ اسلام کو مطلب ہی سلامتی ہے، اور یہ امن محبت رواداری کوئی درس دے، اور مارو بھی یہی پیغام ہے
अपना सुनने वाला जित जित तक दुनिया के अंदर बैठा है सब ना यही पैगाम है। ठीक हो जी थारा टाइम हो बहुत शुक्रिया। मेहरबानी जी, सब तो बड़ी मेहरबानी है कि तुम हमारे को तशरीफ़ ले आया, तुमने इज़्ज़त अफजाई फरमाई। अल्लाह ताला सलामत रखे तुमने, और ताकि तारो ये जो पेशो है, जो सिलसिलो है सहाफ़त को जो है, इसके पे अल्लाह ताला तुमने मज़ीद माशरा के अंदर अपनी खिदमात सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, या गुफ्तगू सुन रहा था तो दरबार आलिया रियां शरीफ व सजादा नशीन बाजी मियाँ जुनेद साहब की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अदारा हज़ा के प्रिंसिपल माजिद अहमद कादरी साहब मौजूद हैं। इनसे हम अदारे के हवाले से जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी माजिद साहब, हमें तो अदारे के हवाले से हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि इस अदारे में कहाँ तक तालीम दी जाती है और कहाँ से ये अदारा एफिलेट है। जी, सबसे पहले मैं आपका विजदान यूसुफ जंगियाल साहब आपका शुक्रगुजार हूँ और जेके न्यूज़ की सारी टीम का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। जो आपका सबसे पहला सवाल है कि हमारा इदारा जो तालीम दे रहा है, इसमें स्कूलिंग का शोबा भी है, शोबा उलूम शरिया भी है, शोबा तहफ़ीज़ुल कुरान और तजवीद व क़िरात भी है। तो सबसे पहले शोबा उलूम शरिया की बात करते हैं तो भेरा शरीफ पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनका इदारा है, जहाँ से हम भी पढ़े हैं और वहाँ से हमारा ये इदारा एफिलेटेड है। और अल करम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो अभी कायम होने जा रही है, तो उस इदारे से हमारा बाज़ाब्ता जो है ना वो ये कैंपस मंजूर है अल्हम्दुलिल्लाह। और कोटली के शहर के करीब, कोटली में कोई भी कैंपस नहीं है उस यूनिवर्सिटी से मुतालिक। एक हैं जो है ना वो सेड़ मंडी, वहाँ पर ये इदारा एक कायम है। तो यहाँ पर ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एजाज़ है कि हमारा इदारा कोटली के अंदर ये भेरा शरीफ से एफिलेटेड। दूसरा शोबा तजवीद व क़िरात जो है ये तंजीमुल मदारिस से एफिलेटेड है। और जो शोबा स्कूल है हमारा 5th तक चल रही है, वहाँ पर जो है ना वो क्लास वो हमारा गवर्नमेंट से